अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक के अंदर हम इसम को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर उनकी तकसीम पढ़ रहे थे कि इसम के बतौर अदद के कितनी किस्में हैं। उससे पिछले सबक में जिन्स के एतबार से उसकी तकसीम और हालत के एतबार से तकसीम हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसम की तकसीम हमने बेतबार वुसअत के सीखनी है कि कौन सा लफ्ज़, उसकी वुसअत क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या एक लफ्ज़ के लिए बोला जाता है, एक शख्स के लिए बोला जाता है, या ज़्यादा अफराद के लिए बोला जा सकता है, आम इस्तेमाल होता है या चंद मखसूस अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे इसम की वुसअत और अरबी इसम की वुसअत। वुसअत के एतबार से अरबी इसम भी दो किस्मों में ही तकसीम होता है, जैसे दूसरी जबानों में उर्दू इंग्लिश वगैरह में बेतबार वुसअत के कैपेसिटी के दो ही किस्में बनाई जाती हैं, जिनको उर्दू में हम आम और ख़ास कहते हैं। आम वो इसम जो बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा सकता हो, एक मुकम्मल जिन्स के लिए बोला जाता हो। और ख़ास कहते हैं जो किसी एक शख्स के लिए बोला जाता हो, जैसे किसी का नाम है वो उसी का नाम ही शुमार होगा, उसी की पहचान होगी जिसका वो नाम होगी। इसी तरह इंग्लिश के अंदर हम नाउन और प्रॉपर नाउन की तकसीम करते हैं, तो अरबी में भी वुसअत के लिहाज से इनकी दो ही किस्में बनाई जाएंगी, जिसमें से पहली किस्म का नाम मारिफा और दूसरी किस्म का नाम नकिरा है। गोया कि मारिफा उर्दू में हम खास को कहते हैं और नकिरा हम आम इसम को कहते हैं, जो ज्यादा अफराद के लिए बोला जाता है। इसकी मिसाल उर्दू में हम एक एक देखते हैं कि आम, जैसे किसी ने बोला कि कोई लड़का, कोई लड़का, और हम कहें कि लड़का। जब सिर्फ लड़का का लफ्ज उर्दू में बोला जाएगा तो इससे मुराद वो मखसूस लड़का है जिसके बारे में हम या तो पहले बात कर रहे हैं या बात करने वालों के जहन में कोई खास लड़का मौजूद है जिसके बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन देखा ये गया कि कोई लड़का ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ कोई ना कोई लफ्ज ऐड कर दिया जाता है, जिनको हम अलामत नकरा कहते हैं। उर्दू में भी अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मार्फा के साथ या नकिरा के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ कोई एडिशनली एक लफ्ज और बतौर अलामत के लगा देते हैं, जिससे हमें यह जानने में आसानी होती है कि इससे मुराद कोई खास है या बहुत सारे। यहाँ पे हमने देखा कि कोई, ये एक ऐसा लफ्ज हमें नजर आ रहा है जो हमें अलामत नकिरा के तौर पे ये पता चला रहा है कि यहाँ पे कोई भी लड़का मुराद हो सकता है। इसी तरह इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो द बॉय, वहां पे मार्फा की अलामत है कि वहां पे अगर दा साथ ना लिखा हो, बॉय बोले, तो उससे कोई भी लड़का मुराद हो सकता है। लेकिन अगर एक मार्फा की प्रॉपर नाउन की अलामत साथ लगा दी जाए तो हमें पता चलता है कि यहाँ इससे मुराद कोई मखसूस लड़का है। अब हम अरबी की मिसाल की तरफ आते हैं कि लड़के के लिए अरबी में एक लफ्ज बोला जाता है वलद। जब हमने वलदुन बोला तो गोया के ये तर्जमा होगा कोई लड़के का, यानी उर्दू में जिसके लिए कोई लड़का का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए अरबी में वलदुन बोला जाएगा। लेकिन उसी को मारफा में ले जाने के लिए, खास लड़के को बयान करने के लिए, अरबी में एक अलामत मारफा लगाई जाती है। और वो अलामत, कुछ ऐसी अलामतें हैं जो नकिरा में बयान होती हैं, कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो मारिफा में बयान होती हैं। तो सबसे पहले उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि मारिफा और नकिरा का फर्क कैसे किया जाता है। इसकी मिसाल उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और अरबी में भी हमने समझ ली। अब नकिरा इसम की अरबी में अलामत क्या क्या हो सकती हैं। पहली अलामत जो मैंने इसी मिसाल में लगाई है वो ये कि सबसे आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन, दो जबर, दो जेर और दो पेश अगर किसी अरबी लफ्ज के आखिर में आ रहा हो तो वो अलामत इस चीज की है कि ये लफ्ज आम लोगों के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ दूसरी मिसाल इसी अलामत के तौर पे लिख के समझाता हूँ कि एक मर्द, अब कोई एक मर्द उससे मुराद हो सकता है। तो मर्द के लिए जो लफ्ज अरबी में आता है वो है रजुलुन। यह लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, रजुलुन। लाम के ऊपर हम देखेंगे कि अगर तो हम इसका तर्जुमा कोई एक मर्द करना चाह रहे हैं
تو ہم یہاں پہ دو پیش لگائیں گے. لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ معرفہ والا کرنا چاہ رہے ہیں مخصوص مرد، تو ایک کام تو ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کی تنوین کو ہٹانا پڑے گا. گویا تنوین جو ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہ نکرہ کی علامت ہے، اس کے ساتھ خاص ہے. جس لفظ پہ آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ عام ہے، زیادہ افراد کے لیے بولا جا سکتا. ایک علامت میں معرفہ کی بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ اس کی اگزامپل بھی ہم کر لیں. نکرہ کی اس کے علاوہ بھی علامتیں ہیں اور معرفہ کی اس کے علاوہ بھی علامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم الگ سے پڑھتے ہیں. ایک علامت معرفہ کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ال لگایا جاتا ہے. اور دوسرا کام یہی ہوگا کہ اس تنوین کو ہم ہٹا دیں گے، یعنی ڈبل حرکت نہیں رکھیں گے بلکہ اس پہ ایک زبر زیر پیش آ جائے گی، اس لیے کہ تنوین نکرہ کی علامت تھی. تو اب اسی رجولن جو کہ نکرہ میں تنوین ہمیں نظر آ رہی تھی، جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے، دمن، ہم اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے عربی میں تو ہم الرجولن کے شروع میں لگا دیں گے. تب یہ لام کیا ہو جائے گا؟ رجولن کے ساتھ اس طرح ملا کے لکھا جائے گا، اور تنوین کی بجائے ہم صرف ایک پیش لکھیں گے. تو معرفہ کی ایک علامت اور نکرہ کی ایک علامت ہم نے پڑھ لی. معرفہ کی پہچان کرنے کے لیے عربی میں کسی لفظ کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے، اور نکرہ کی پہچان کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. نکرہ کی اس کے علاوہ بھی مختلف علامتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھتے رہیں گے. لیکن دو چیزیں یہاں پہ یاد رکھی جائیں کہ کسی بھی جنس کے لیے، کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کے لیے، اس کی پوری کیٹیگری کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں نکرہ شمار ہوتا ہے. تو یہاں نکرہ کے لیے میں لکھتا ہوں کسی بھی جنس کا نام، یہ نکرہ کی پہلی قسم ہے کہ کسی بھی کیٹیگری کا جو نام ہے، مثال کے طور پہ انسان، اس کی بہت ساری جزیات ہیں، وہ ایک پوری کیٹیگری مخلوقات میں سے پوری ایک قسم کا نام ہے. انسان کا لفظ جو ہوگا یہ نکرہ شمار ہوگا کیونکہ اس کی بہت ساری جزیات. اسی طرح گھوڑا، تو بہت سارے گھوڑے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، تو ایک جنس کا نام ہے، مخلوقات کی ایک کیٹیگری ہے، اس کو نکرہ میں شمار کیا جائے گا. نمبر دو، کسی بھی صفت کو، کسی بھی صفت کو، یہ اس کی دوسری قسم ہے. اچھا ہونا، برا ہونا، کوالٹیز جو ہیں، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، تو ایسی جو کوالٹی ہیں، جو صفت ہیں، وہ کسی بھی چیز کی دنیا میں ہو سکتی ہیں، مخصوص چیز کی بھی، عام چیز کی بھی. اسی لیے کوئی بھی جاندار یا بے جان چیز کی جو صفت بن سکتی ہے اس کو مجموعی طور پہ ہم نکرہ ہی کنسیڈر کریں گے. تو یہ دو چیزیں نکرہ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھ لیجیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ الفاظ آپ کہہ لیجیے ایسے ہیں جو اس فارمولے سے باہر ہیں اور وہ عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے جو نام ہیں، جیسے کسی کا نام محمد ہے یا کسی کا نام زید ہے، تو بعض اوقات ان ناموں کے اوپر وہ تنوین لگا دیتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نام آٹومیٹکلی کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص ہوتے ہیں. جن کے نام ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، وہ معرفہ ہوتے ہیں. اگر ان کے اوپر تنوین لگا دی جائے تو وہ معرفہ نہیں شمار ہوتے، تو وہ اس کے اندر شامل نہیں. اب ہم آتے ہیں معرفہ کی تقسیم کی طرف کہ اس کی الف لام کے علاوہ کون کون سی قسمیں بن سکتی ہیں. نکرہ کی تو ہم نے دو قسم پڑھ لی، کسی جنس کا نام اور کسی صفت کا نام. معرفہ کی نمبر ایک پہلی قسم یہ بنے گی جس کا نام ہے اسم علم. اسم علم، علم کہتے ہیں علامت سے یہ لفظ بنا ہے، نام. ہر وہ لفظ عربی کا جو کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے بطور اس کے نام کے استعمال ہو رہا ہو، اسے عربی میں اسم علم کہا جاتا ہے، اور یہ معرفہ کی اقسام میں شامل ہے، معرفہ کی ہی ایک قسم ہے. جیسے زید، عمر، حامد، محمود وغیرہ، یہ تمام لفظ جو ہیں یہ معرفہ شمار ہوں گے. اور میں نے بتایا کہ ان کے اوپر عرب بعض اوقات تنوین استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے باوجود بھی نکرہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ پہچان جب کسی چیز کی وہ بن گئی ہے، اگر اس پہ تنوین آ بھی جائے اس میں کسی کے معرفہ نکرہ کرنے میں دشواری نہیں پیش آتی، تو اس لیے اس کو معرفہ ہی کہا جائے گا اگرچہ اس کے اوپر تنوین بھی لگا دی جائے. نمبر دو،
इसमें इशारा। इसमें इशारा को हम नंबर 3 पे कर लेते हैं, और नंबर 2 जो है वो इसमें जमीर। जमीर ऐसे अल्फाज को अरबी में कहा जाता है जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जहां पे गुफ्तगू में हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उसके नाम के ही कायम मकाम हो जाते हैं। ऐसे अस्मा को इसमें ज़मीर कहा जाता है। और इसकी मिसाल आप इस जुमले में देखिए कि मैं हामिद के बारे में बात करता हूँ कि हामिद मदरसे से आया, वो बहुत खुश था, उसने मुझे ये कहा। अब ये 3 जुमले मैंने बोले। पहले जुमले में मैंने हामिद का नाम लिया कि हामिद मदरसे से आया, लेकिन दोबारा ये कहने की बजाय कि हामिद बहुत खुश था, हामिद ने मुझे ये बात बतलाई, मैं कहता हूं वो बहुत खुश था, उसने मुझे ये बात की। तो इन 3 जुमलों में, बाद वाले 2 जुमलों में मैंने वो, उसने, ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए, दरअसल ये लफ्ज हामिद ही के बारे में मुझे बतला रहे थे, क्योंकि मैं हामिद का पहले जिक्र कर चुका हुआ था। तो कलाम की खूबसूरती के लिए, और अगर आप किसी वजह से उनका नाम नहीं लेना चाहते, तो ऐसे अल्फाज जो किसी इंसान के नाम की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको हम इसमें ज़मीर अरबी में कहते हैं। और ये तमाम अल्फाज मारफा शुमार होते हैं, प्रोनाउन की कैटेगरी में शामिल हैं। और इसकी एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं मैं, इसके लिए अरबी में अना, हम इसके लिए नहनु, और वो और तुम, इस तरह के अल्फाज अरबी में जो होंगे, इनको इसमें ज़मीर कहा जाएगा। इसमें अलम की मिसाल यहां मैं लिख देता हूं हामिद, और इसमें ज़मीर की मिसाल यहां लिख देता हूं वो, के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है हुआ। तो ये इसमें ज़मीर की एक मिसाल भी बयान कर दी। नंबर 3, इसमें इशारा। ये इसके नाम से वाज़े है, इशारा से मुराद किसी चीज की तरफ इशारा करना। ऐसे अल्फाज अरबी जबान के अंदर जिनसे हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो अल्फाज भी अरबी में मारफा शुमार होते हैं। इसलिए कि जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ये चीज या वो चीज, तो वो चीज मखसूस हो जाती है। तो जब मखसूस हो जाती है तो उसी का नाम ही अरबी में मारफा रखा जाता है। मारिफा लफ्ज जो है, असल में ये मारिफत से बना है, जान पहचान करना, जिसका मतलब एक और लफ्ज हम उर्दू जबान में भी इस्तेमाल करते हैं, तारुफ, गोया कि एक दूसरे को पहचानना। तो मारिफा का मतलब होता है पहचान। जिस चीज को आपने पहचान लिया, जिसको आपने महसूस कर लिया, तो उनको मारिफा कहा जाता है। तो इसमें इशारा भी ऐसे ही होते हैं, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, गोया हम उस चीज को महसूस कर लेते हैं, हम उसको जान लेते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल ये है कि अरबी में हाजा का लफ्ज बोला जाता है, जिसका मतलब ये है ये। तो इसमें इशारा, इसके अलावा भी हैं। वो के लिए जालिका का लफ्ज बोला जाता है, मुजक्कर के लिए अलग अल्फाज हैं, मुअन्नस के लिए अलग इस अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पे मारफा की एक किस्म का नाम और उसकी एक मिसाल बयान कर दी है, इसको समझ लीजिए। नंबर 4, इसमें मौसूल। मौसूल, मौसूल का लफ्ज है, इसका मतलब है मिलाना। मौसूल का मतलब जिनको मिलाया जा रहा हो। इसमें मौसूल अरबी जबान में उन अल्फाज को कहा जाता है जो दो जुमलों को या दो अल्फाज को आपस में मिलाने के लिए, उनका आपस में ताल्लुक बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2 जुमले बोलता हूं। कल मेरे पास एक शख्स आया जिसने सफेद कपड़े पहने थे। अब ये 2 अलग अलग जुमले हैं। एक शख्स मेरे पास आया, ये अलग जुमला है। उसने सफेद कपड़े पहने थे, या वो शख्स मेरे पास आया जिसने सफेद कपड़े पहने थे। तो इन दोनों जुमलों में रब्त पैदा करने के लिए, अब अगर दरमियान में मैं जिसने, ये 2 लफ्ज नहीं बोलता, तो सुनने वालों को ये समझ में नहीं आएगा कि कल आने वाला शख्स कौन था, और जिसके बारे में मैं सफेद कपड़े पहनने का बता रहा हूं वो शख्स कौन था। लेकिन जब मैंने बताया कि जिसने, इस लफ्ज से मुझे पता चला कि उसी जो लफ्ज, उसी शख्स की ही मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने पहला जुमला बोला। तो 2 जुमलों का रब्त पैदा करने के लिए, आपस में ताल्लुक बयान करने के लिए, जो अल्फाज हम जिक्र करते हैं, उन अल्फाज को इसमें मौसूल कहा जाता है, और इसकी जमा अस्माए मौसूला। तो उसकी एक मिसाल मैं यहां लिखता हूं, जैसे जिसने,
اس کے لیے ایک لفظ من استعمال ہوتا ہے، من۔ اس کے علاوہ بھی دیگر الفاظ ہیں عربی میں۔ اس کی ایک مثال اور جو بہت زیادہ آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہوں گے کہ الذی، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے، جس نے کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ الذی دونوں ترجموں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں فرق کرنے کے لیے آپ کریں جو شخص۔ تو جو شخص یا جس نے، جنہوں نے، ایسے الفاظ جو ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ان کو معرفہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسم منادا۔ منادا کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے ندا دینا، ندا۔ ندا اردو میں اس کو آواز دینا کہتے ہیں، اور عربی میں ندا، منادا سے مطلب ہوتا ہے وہ شخص یا وہ اسم جس کو پکارا جا رہا ہو۔ ہر زبان میں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے چند مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو زبان کے اندر ارے بھائی، یا او شخص، اے لڑکے، ایسے مختلف الفاظ جو او، اے، ارے، اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں عربی میں بھی، اور ہر زبان میں اس کے لیے چند مخصوص لفظ ہوتے ہیں۔ تو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور جس کو پکارا جا رہا ہو اس کے شروع میں ایسے پکارنے کے الفاظ لگائے گئے ہوں تو وہ شخص، وہ اسم معرفہ شمار ہوگا۔ جیسے ایک لفظ ہے رجل، ہم نے پڑھا کہ یہ نکرہ ہے، جب اس کے شروع میں ایک لفظ عربی کا لگاتا ہوں پکارنے کے لیے، یا رجل، اب اس سے مراد یہ ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ مخصوص ہو گیا ہے، وہ ہر شخص نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص آدمی کو میں پکار رہا ہوں۔ تو یا رجل کہنے کے بعد رجل ان کا لفظ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ کی فہرست میں چلا جائے گا، اس کی قسموں میں شمار ہوگا، یا رجل۔ اب یہاں پہ رجل دیکھنے میں نکرہ لفظ ہے کیونکہ اس کے شروع میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی، لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو اس کے شروع میں جب ہم نے لگایا تو یہ منادا بن گیا، ایسا لفظ بن گیا جس کو آواز دی جائے۔ معرفہ کی 7 اقسام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، 5 ہو گئی ہیں۔ نمبر 6، معرفہ کی یہ قسم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا نام جو ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن استعمال کرنے میں یہ سب سے آسان قسم ہے۔ اس کا نام ہے معرف، را کے اوپر زبر ہے، معرف باللام۔ معرف باللام کہتے ہیں ایسا لفظ جس کو خود ہم نے نکرہ سے معرفہ بنایا ہو علامت لگا کے۔ اوپر جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، ہمیں کسی کا نام نظر آئے گا، ہمیں بغیر علامت لگائے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے۔ اس میں ضمیر، یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ معرفہ ہیں۔ اس میں اشارہ کے چند مخصوص الفاظ ہیں، اس میں موصول کے بھی چند مخصوص الفاظ ہیں، اور اس میں منادہ کے بھی چند الفاظ ہیں۔ اگر ہم وہ یاد کریں گے تو ہمیں معرفہ کی اقسام یاد ہو سکتی ہیں۔ لیکن معرف باللام یہ ایک ایسی قسم ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی نکرہ لفظ کے شروع میں اگر معرف باللام والی یہ علامت لگا دیتے ہیں تو ہم اس کو خود نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں۔ اصل میں معرف باللام کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہو، گویا کہ لام جو ہے ایک حرف ہے، یہ معرفہ کی علامت ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا الف لام، لیکن یہاں پہ صرف لام لکھا ہوا ہے، اصل علامت ہے الف لام۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو الف لام کو صرف معرف باللام کیوں کہتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ اصل جو علامت ہے وہ لام ہی ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ لام چونکہ ساکن ہے تو ساکن حرف، یہ تجوید کا ایک رول ہے کہ اکیلا خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا۔ جب بھی عربی کے اندر زبر زیر پیش والے حروف کو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر ساکن جزم آ رہی ہے اس کو ہم اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم اس کے پیچھے کوئی اور حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف نہیں ملاتے۔ تو اس کے لیے عرب نے یہ رول بنایا ہے، اصول طے کیا کہ اس کے شروع میں حمزہ لگایا جائے گا، اور ایسے حمزہ کا ایک نام ہے اور وہ ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی، حمزہ وصلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں موصول کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو حمزہ وصلی کا مطلب ایسا حمزہ جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے پڑھنے کا
کہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ رجل ان کے شروع میں میں نے الف لام لگایا تو رجل نکرا تھا، جب اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ الرجل بن گیا، تو یہ ہماری معرف باللام کی مثال ہوگی۔ حمزہ وصلی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس لام تعریف سے پہلے کوئی اور لفظ آ جاتا ہے، اگر تو ہم نے ایک ہی لفظ لکھا جیسے یہاں مثال میں ہے الرجل، لیکن الرجل سے پہلے میں کوئی اور لفظ عربی کا لے کے آ جاتا ہوں، تو ہم اس حمزہ کو ہٹا دیں گے، کیونکہ اس حمزہ کو لے کے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لام کو پڑھا جا سکے۔ اگر لام کو پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی اور لفظ کوئی اور حرف مل جاتا ہے تو ہم اس حمزہ کو درمیان میں سے ہٹا دیں گے۔ جیسے میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ کتاب، کتاب دنیا میں کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اب اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا تو یہ معرفہ بن گیا الکتاب، یعنی ایک مخصوص کتاب۔ اور اس کے شروع میں اشارہ کرنے والے الفاظ لگا دیتا ہوں کہ یہ کتاب، کوئی بھی مثال ہم نے اس کے شروع میں لگانی ہے، تو یہاں ہاضا لکھا ہوا ہے تو ہم ہاضا یہاں لکھتے ہیں۔ یہ کتاب کہنے کے لیے جب ہم اس کے شروع میں ہاضا لگائیں گے تو اب حمزہ کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب یہ حمزہ درمیان میں لکھنے میں صرف آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کی زبر کو ہم ہٹا دیں گے اور ہم اس زال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو یہ ہاضا الکتاب کی جگہ حاضل کتاب پڑھنے میں آئے گا۔ معرف باللام کو پڑھنے کا یہ طریقہ آپ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ لام ہی تعریف کا لام ہے جس کو معرف باللام کہا جاتا ہے، اور اس کی آپ پریکٹس کیجئے انشاءاللہ کہ ہر نکرہ لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الکتاب، کتاب سے آپ الکتاب بنا دیں، ولد سے الولد، قلم سے القلم، فرس ان سے الفرس۔ اب چاند کو قمر کہتے ہیں تو القمر کہیں گے تو اس سے مخصوص ہو جائے گا، تو اس کی بہت ساری اگزامپل بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7، آخری یہ قسم معرفہ کی، اس کا نام ہے معرفہ بالاضافت۔ اضافت اصل میں عربی میں کہتے ہیں نسبت کرنا۔ یہ جو 6 قسمیں اب تک ہم نے پڑھ لی، ان میں سے کسی بھی قسم کی طرف ہم کسی نکرہ اسم کو اس کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں، اس کی نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہمارے پاس ہے حامد۔ اب حامد کے استعمال میں بہت ساری چیزیں ہیں بھی اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی ہے، لیکن ایک قلم میرے پاس ہے جس کی نسبت میں ایک خاص شخص کی طرف کر دیتا ہوں کہ یہ حامد کا قلم ہے، تو پہلے دنیا میں کوئی بھی قلم اس سے مراد ہو سکتا تھا، لیکن جب قلم کی نسبت حامد کی طرف ہو جائے گی، کسی معرفہ اسم کی طرف ہو جائے گی، تو اب یہ قلم بھی کیا بن جائے گا؟ مخصوص قلم بن جائے گا، ہم اس کو معرفہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ بس اس کے بارے میں یہی سمجھ لیں کہ معرفہ بالاضافت ہر اس نکرہ لفظ کو کہتے ہیں جس کی معرفہ کی طرف نسبت کی گئی ہو اور پھر اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہو۔ آپ اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں، اس کو پکار کے اس کو معرفہ میں شامل کر سکتے ہیں، الذی کے بعد آپ کسی اور چیز کا نکرہ اسم کا حوالہ دے کے اس کو معرفہ میں شامل کر سکتے ہیں، یا ضمیر اس کے بارے میں استعمال کر کے ہم نکرہ اسم کو معرفہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک چیز آج کے سبق میں اس حوالے سے میں مزید ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ ہے لام تعریف کا استعمال۔ اب جو میں ایک طریقہ بتانے لگا ہوں، ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں، یہ دراصل ایک تجوید کا قاعدہ ہے، لیکن عربی زبان میں اور تجوید میں بہت ساری مناسبت ہے، کیونکہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے، احادیث مبارکہ سیکھنے کے لیے ہم عربی پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایسے تمام قواعد بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، جو ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے میں بھی مددگار ہوں۔ تو تجوید کا یہ قاعدہ ہے اور عربی پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے معرف باللام کا قاعدہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا لام تعریف کا قاعدہ۔ یعنی اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جب کسی نکرہ لفظ کے شروع میں ہم الف لام لگاتے ہیں، میں اس کی مثالیں بھی یہاں لکھ دیتا ہوں۔ یہ لفظ لکھا ہے القمر، اور یہ لفظ لکھا ہوا ہے
अश-शम्सु। आपने देखा कुरान पाक में भी और अरबी जबान में भी जब किसी भी लफ्ज, ये कमर लफ्ज था हमने इसको अल कमर बना दिया, ये शमसुन लफ्ज था हमने इसको अश-शम्सु बना दिया। इन दोनों के शुरू में गोया हमने लामे तारीफ को लगाया, लेकिन इन दोनों में एक फर्क हमें नजर आ रहा है कि एक जगह पे हमने हमजा को लामे साकिन से मिला के पढ़ा है अल कमर, और दूसरी जगह पे हमने हमजा को डायरेक्ट उस लफ्ज के पहले हर्फ के साथ तशदीद के साथ शद लगा के मिलाया है और लामे तारीफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, उसको पढ़ा ही नहीं। एक जगह पे अल कमर और दूसरी जगह हमजा को शीन से मिला के अश-शम्स पढ़ा, और उसमें हमने लामे तारीफ को पढ़ने में नहीं लेके आए। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक बात याद रखिए, कुरान पाक में तजवीद का, अरबी जबान का ये रूल है कि जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खौ, जितने भी हरूफ हैं उनको दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और अरबी जबान के जितने भी अल्फाज हैं, चाहे लाखों करोड़ों में जितने भी उसके वोकैबलरी के अल्फाज हैं, उन सब को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ जो हैं उनको हम अल कमर से कमरी हरूफ कहते हैं, कमरी हरूफ। और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अशम्स से, उसकी एग्जाम्पल के लिए, पहचान के लिए शमसी हरूफ कहते हैं, शमसी हरूफ। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिनके शुरू में जब अलिफ लाम लगाते हैं तो लाम पढ़ने में आता है, उन तमाम हरूफ को हम अल कमर के ग्रुप में लेके आ जाते हैं। और ऐसे तमाम अल्फाज जो ऐसे हरूफ से शुरू होते हैं कि अगर हम उसके शुरू में अलिफ लाम तारीफ का लगाते हैं तो लाम पढ़ने में नहीं आता, उन हरूफ को हम शमसी ग्रुप में शामिल कर देते हैं। अब मैं हरूफ यहां पे लिखने लगाऊं, उन हरूफ से जो भी अरबी का लफ्ज शुरू होगा आप उसके शुरू में लाम को पढ़ेंगे, और जो हरूफ मैं शमसी हरूफ के नीचे लिखूंगा उन तमाम हरूफ से अरबी का कोई भी लफ्ज अगर शुरू हो रहा होगा उसमें आप लाम को नहीं पढ़ेंगे। कमरी हरूफ में सबसे पहले आप देखें कि दाल से शुरू करते हैं, ये सारे तरतीब से ही कायदे में लिखे होते हैं। दाल, जाल, रौ, जा, सीन, शीन, सौद, वौद, औ, ज़ौ। ये वो हरूफ हैं जो बिल्कुल तरतीब से कायदे में आते हैं। किसी भी जगह पे अरबी के हरूफ निकाल के देखेंगे तो ये सारे हरूफ एक ही तरतीब से लाइन में आते हैं। दो हरूफ ऐसे हैं जो इसके बाद अलग से हैं और दो इसके शुरू में अलग से हैं, उनको मैं अलग लिख देता हूं। ता, सा। यहां तरतीब जरा डिफरेंट हो गई। ये शमसी हरूफ हैं और कमरी हरूफ हम इस तरफ लिख लें, और दो हरूफ इसके बाद में हैं, यानी ज़ुआ के बाद वो आते हैं, उनमें से एक लाम और एक नून। शमसी के नीचे जितने हरूफ मैंने लिख दिए, ये दो लाइनें तो मैंने बताया तरतीब से आती हैं, ये दो हर्फ से पहले और ये दो हर्फ इसके बाद। अब हम इसके अलावा देख लेते हैं कि जो हरूफ हैं उनको हम कमरी की फहरिस्त में लेके आ जाते हैं। उनमें सबसे पहले अलिफ आ गया, बा, ता और सा को निकाल के जीम, हा, खौ, उसके बाद ज़ुआ तक यही तरतीब चलेगी शमसी हरूफ के अंदर। आइन, गौइन, फा, औफ, काफ। लाम वहां पे आ गया तो मीम को हम यहां पे लाएंगे, और उसके बाद वाओ, हा, हमजा और या। बस यहां पे ये तजवीद का कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। यहां जो मैंने अल्फाज बताए, ये हरूफ बताए हैं, इन हरूफ से अरबी का कोई भी लफ्ज शुरू हो रहा हो, मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूं, ता से अल्लाह ताला का एक नाम तव्वाब शुरू हो रहा है, तो हम उसके शुरू में जब अलिफ लाम लगाएंगे तो हम उसमें अत तव्वाब पढ़ेंगे। शमसी हरूफ हैं तो हम यहाँ पे अत तव्वाब पढ़ते हुए लाम तारीफ को नहीं पढ़ेंगे।
سا ہے تو ثاقب اگر کسی کا نام ہے تو ہم اس کے شروع میں الف لام لگا کے الثاقب پڑھیں گے، لام تعریف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ الذکر یا الرحمہ یا الذاکر، اور سین سے السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو الصادق یا الضامن، الطہور، جتنے بھی الفاظ ایسے شروع ہوں گے ان حروف سے تو ہم اس کے شروع میں لام کو نہیں پڑھیں گے۔ اور جو قمری حروف کی فہرست میں لکھے ہیں ان سے جتنے الفاظ شروع ہو رہے ہوں گے، الاحد، الباسط، الجلیل، الحلیم، الخبیر، العظیم، الغفور، اس سے الفقیہ، تو کوئی بھی ایسے الفاظ جو وہاں سے شروع ہوں گے ان میں ہم لام کو پڑھیں گے، الف لام دونوں پڑھنے میں آئیں گے۔ یہ تجوید کا فارمولہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، تو اس سے تمام الفاظ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں، سوال پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ جی سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی جی اچھا، آپ نے قاری صاحب آپ نے بتایا کہ یہ جب حاضل کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتاب جو جی ہے جی وہ معرفہ باللام سے وہ بن گیا معرفہ۔ اگر میں اس ہاں کو جی لکھوں حاضہ کتاب، تو کتابو آئے گا یا کتابن تو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حاضہ کی وجہ سے وہ معرفہ میں آ گیا؟ مطلب میں کہنے کا سوال کا مطلب یہ کہ حاضہ جی جی کتابن کہہ سکتے ہیں یا حاضہ یا کتابو ہی کہہ جائے گا؟ ایسے میں دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ میں نے یہ جو آخری قسم بتائی ہے نا معرفہ بالاضافت والی، یہ کسی کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اشارہ ہوتا ہے، وہ نسبت نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کتابن کا لفظ معرفہ بنے گا ہی نہیں۔ اگر تو آپ اس کو الف لام کے بغیر لکھیں گے تو آپ اس کو کتابن کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو پھر آپ کتابن نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو اضافت والی قسم ہے نا، یہ اس میں علم کے اندر استعمال ہوگی، ہوا کے اندر استعمال ہوگی، اس میں اشارہ میں استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اشارہ ہو رہا ہوگا، وہ نسبت نہیں ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اگر ہم معرفہ لفظ استعمال کریں گے تو وہ معرفہ ہوگا، اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ اگر ہم نکرہ استعمال کریں گے تو ہم تنوین لگا سکتے ہیں۔ حاضہ کی وجہ سے وہ معرفہ نہیں بنے گا، خود حاضہ کا جو لفظ ہے وہ معرفہ ہے۔ ٹھیک، سمجھ گیا، بالکل صحیح، تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ فارمولا اچھے سے سمجھ میں آ گیا، القمر اور الشمس والا؟ جی جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ الحمدللہ مفردات کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے عربی گرامر میں سب سے پہلے 4 باتیں پڑھنا شروع کی تھیں کہ وہ ہم مفرد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی کا تو اس کی کیا مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، تو مفرد کی ایک لفظ کے استعمال کی جو تقسیم تھی وہ الحمدللہ مکمل ہوگی آج، اور آئندہ سے جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے وہ 2 جملوں کو ملانے کا طریقہ آگے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، جس کو عربی میں مرکبات کہا جاتا ہے۔